علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے، اس نظام کے تحت اگر کہیں پہ کچھ مسائل بن جائیں، ان کے حل کے طریقے بھی ہمیں ارشاد فرمائے۔ جب کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بنے تو پہلا حکم یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اگر گفتگو کے ذریعے اس کا حل نہیں نکلتا تو اس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں جہاد کا رستہ عطا فرمایا ہے۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے میدان میں جب مسائل پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ٹیبل ٹاک کی، گفتگو کی، معاہدے کیے، اور پھر جب معاہدوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فتح مکہ کیا۔ اسی طرح فلسطین کا جو معاملہ آج ہے، یہ یاد رکھیں، فلسطین اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ فلسطین کا تحفظ عالم اسلام پر لازم ہے۔ فلسطین یہ ایک اسلامی ورثہ ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا ورثہ مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی شریف روضہ رسول، اس کا تحفظ تمام عالم اسلام پر لازم ہے۔ مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی شریف، فلسطین کا یہ معاملات عالم اسلام پر یہ بات لازم ہے۔ یاد رکھیں، یہ فلسطین، غزہ، یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پہ کئی دہائیوں سے ایک تو جہاد جو ہے، اس کے بارے میں اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو سینکڑوں آیات جہاد کے بارے میں نازل کی گئی۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نام ہی یہ عطا فرمایا، نبی الملاحم، کہ جنگوں والے نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک صفاتی نام عطا فرمایا گیا۔ یہ امت چند دہائیوں سے جہاد کے نام کو بدنام کیا گیا، اور ہم نے اس بدنامی کو تسلیم بھی کر لیا، یعنی دہشت گردی کو جہاد کا نام دے دیا گیا، اور اس دہشت گردی کو جہاد کا نام دے کر ہم نے اس جہاد کے تصور کو شمار بھی کر لیا۔ حالانکہ یہ دہشت گردی تھی کہ مزاروں پہ دھماکے، ایک آبادی پہ خودکش حملہ کرنا، یہ دہشت گردی تھی، یہ جہاد نہیں تھا۔ اور دہشت گردی کو جہاد بنا کر جب پیش کیا گیا، اور اس جہاد پر پھر ایسی پابندیاں لگائی گئیں کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جہاد کا نام نہیں لیا جا سکتا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جہاد کی تقریر نہیں کی جا سکتی، ممبر و محراب سے جو جہاد کی بات کرنے والے علماء تھے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ یہ سارا تصور ایک اس لیے تھا کیونکہ جہاد اسلام کے تحفظات میں سے ہے۔ اسلام کا جو تحفظ ہے یہ جہاد کے ذریعے کیا گیا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور لیکن جو امن کو خراب کرے، اس خراب کرنے والے فتنے کو جڑ سے اکھیڑنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس واسطے اس جہاد کے تصور کو بدنام کر کے ایک اس کو بدنامی کا سبب بنا دیا گیا، اور ہم نے بھی پھر ایسے ہی کیا کہ جہاد کے نام کو تقریروں سے نکال دیا، جہاد کے نام کو نصاب سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ آخری ہجرت ہے، یعنی اس کے بعد ہجرت نبوی نہیں ہوگی، ایسی ہجرت نہیں ہوگی جس میں کوئی نبی تشریف فرما ہو۔ فرمایا یہ میری ہجرت آخری ہجرت ہے، میں اب مدینے میں رہوں گا، مدینے سے ہجرت نہیں کروں گا، لیکن فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اتنا واضح پیغام ہونے کے باوجود
کئی دہائیوں سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کو نصاب سے نکال دیا۔ حالانکہ جہاد اور مجاہدین کے بارے میں قرآن و سنت کا جائزہ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ترغیب دلایا کرتے، اور کیوں نہ دلاتے کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، فرمایا اے نبی مومنین کو جہاد کی ترغیب دلایا کریں، جہاد کا طریقہ سکھائیں، جہاد کا نصاب بتائیں، جہاد کے فضائل سنائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ نہیں یار سینکڑوں خطبے جہاد کے موضوع پہ ارشاد فرمائے۔ اور لیکن جہاد کہتے کس کو ہیں، یہ چیز کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے، اعرابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کہتے کس کو ہیں؟ کہنے لگے فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمیۃ، کہنے لگے حضور مسلمان آپس میں بعض دفعہ ایسا جھگڑا کرتے ہیں جو غیرت کے نام پہ ہوتا ہے، کسی نے کوئی غیرت کی بات کر دی تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، کسی نے غیرت پہ اٹیک کر دیا وہاں پہ لڑائی ہو گئی۔ حضور بعض دفعہ برادری بیس پہ، قبیلہ بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیا یہ بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا وہ جنگ، وہ جہاد، وہ لڑائی جو اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے وہ اللہ کے رستے میں جہاد ہوتا ہے، وہ اللہ کے رستے میں جہاد ہوتا ہے۔ اب فلسطین مسجد اقصی شریف میں تمام نبیوں کو بلا کر معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی امامت دے کر اللہ کریم نے اس ملک کی سربراہی حضور کے سر پہ عطا فرما دی۔ اب یہ اللہ کی بات ہے، یہ کلمت اللہ ہے، اس چیز کو بلند کرنا اسلام کا احساسہ ہے۔ فلسطین مسجد اقصی یہ اسلام کی سرزمین ہے، اس کو بلند کرنا، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جس پر آج تمام مسالک، تمام لوگ اس پر متفق ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس میں شرکت کرنے والے، حصہ لینے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای الناس افضل، پوچھا گیا حضور آپ کی امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ نمازی افضل ہیں، روزہ دار افضل ہیں، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، کون افضل ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن یجہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، فرمایا کہ وہ مومن سب سے زیادہ افضل ہے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ثم من، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد کے بعد سب سے افضل کون ہے آپ کی امت میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدعو الناس من شرہ، فرمایا کہ پھر وہ بندہ سب سے زیادہ افضل ہے جو کسی پہاڑ پہ، کسی چوٹی میں، کسی غار میں جا کر رہ گیا، بیٹھ گیا، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، اس لیے وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے، نہ کوئی تینوں مننے۔ یاران محبت برادران اسلام، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تلخی میرے مزاج میں ہے، بعض لوگ نا اکھڑواں بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب اے ساڑی طبیعت ہی انج دی ہے۔ بھائی اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے پھر آپ لوگوں سے کم ملا کریں، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، ان کو سمجھائیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں جناب ساڑی طبیعت ہی انج دی ہے۔ بعض لوگ بات بات پہ ہاتھ پائی پہ آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی طرف آ جاتے ہیں، ان کو کہو نا یار تھوڑا تحمل مزاجی، کوئی صبر کا مظاہرہ کیا کریں، آگے سے وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ساڑی بچپن دی عادت انج دی ہے۔ بھائی اگر آپ کے اندر ایسی لڑائی جھگڑا، کوئی اکڑاہٹ، کوئی خامی ہے، اس بندے کو چاہیے وہ لوگوں سے کم ملے، اپنے شر سے لوگوں کو بچائے۔ فرمایا جو اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، فرمایا یہ بھی بہترین بندہ ہے، یہ بھی بہترین بندہ ہے۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، آج جب جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم جہاد نہیں کر سکتے، نہ تو ہمیں تیر چلانا آتا ہے، نہ تلوار چلانی آتی ہے، نہ گولی چلانی آتی ہے، نہ بارود چلانا آتا ہے، نہ ہم ٹینک چلا سکتے ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں جہاد کی بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یاد رکھنا اگر یہ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، حضور علیہ السلام نے پھر بھی ہماری کچھ ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میت
युख्तमु अला अमलिही, फरमाया जब कोई बंदा दुनिया से जाता है ना, उसका नाम अमाल के आखिर में एक मोहर लगा दी जाती है कि इसका नाम अमाल ख़त्म हो गया, इसने अमल करना का वक्त इसका ख़त्म हो गया, हिसाब का वक्त शुरू हो गया। लेकिन फरमाया इल्लल्लाज़ी माता मुराबितन फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया एक बंदा वो है जो फोत हो जाता है, उसका नाम अमाल बंद नहीं होता, उसका नाम अमाल बंद नहीं होता, बल्कि वो जो अमल करता था ना उसका वो अमल लिखा जाता है, रोज़ लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा 5 वक्त का नमाजी था तो हर रोज़ उसके नाम अमाल में मरने के बाद भी लिखा जाता है कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है। वो बंदा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुराबितन फ़ी सबीलिल्लाह, ये वो बंदा जो तीर तो नहीं चला सका, तलवार तो नहीं चला सकता, बारूद तो नहीं चला सकता, टैंक तो नहीं चला सकता, लेकिन क्या किया इसने? जब इस्लामी फ़ौज जिहाद कर रही थी, रात के वक्त जब फ़ौज सो रही थी तो ये बंदा खड़े होकर चौकीदारी कर रहा था, ये खड़े होकर चौकीदारी जाग कर हिफाजत कर रहा था। अगर कोई आता तो ये फौजी को उठा देता, भाई वो कोई दुश्मन आ रहा है, बस इसका इतना काम था। ये सरहद पे खड़े होकर चौकीदारी कर रहा था, चौकस होकर खड़ा था। फरमाया कि वहीं पर अगर ये शहीद हो जाए तो अल्लाह इसको 2 अजर ऐसे अता फरमाता है, एक अजर तो अल्लाह इसको ये अता फरमाता है कि इसका अमल ख़त्म नहीं करता, और क़यामत के दिन अल्लाह करीम क़यामत के दिन तक इसके अमल को जारी भी करता है, और कब्र के फितने से अल्लाह इसको महफूज भी कर लेता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो तो याद रखो, इतने की ही ख्वाहिश अपने दिल में रखो कि अल्लाह इसकी भी बरकत अता फरमा देगा, इसकी भी बरकत अता फरमा देगा। इसी तरह यारान मोहब्बत बरादरान इस्लाम, आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं, आज जो गज़ा के हालात हैं, वो यार सोचो तो सही कितना इस उम्मत पे कठिन मामला है। अगर हम दिल रखते हैं तो हमारे लिए ये कितना सख्त वक्त आ चुका है कि एक छोटी सी बच्ची है यार, वो उसको बारूद लगता है, उसकी आखिरी सांसें हैं, और आखिरी हिचकची के अंदर वो ये कहती हुई दुनिया से जा रही है कि ए उम्मत मुस्तफ़ा, तुम्हारी शिकायत मैं अपने नबी से करूँगी। कितना कठिन मामला नहीं है यार। एक माँ, उसका छोटा सा बच्चा बारूद से उसका लोथड़ा हो गया, और वो माँ अपनी चुन्नी उतार कर उसको अपने बच्चे की बोटियाँ इकट्ठी करके गठरी में बांध कर वो अपने बच्चे की उस मलबे को, उस जिस्म के लोथड़ों को वो दफन करने के लिए जा रही है। क्या इससे भी कठिन वक्त न आएगा? इससे कठिन वक्त भी आएगा। वहाँ पे दरिंदे जो जानवर हैं वो मुसलमानों की लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। इससे भी सख्त वक्त इस उम्मत पर आएगा। यारान मोहब्बत बरादरान इस्लाम, जितना ये सख्त मौका है, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, ये सख्त मौका हमारे लिए बाइस अजर और बरकत भी हो सकता है। कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन राजुलिन यगबर्रु वजहुहु फी सबीलिल्लाहि, फरमाया कि अल्लाह के रस्ते में जिहाद करते हुए जिसके चेहरे पे मट्टी पड़ती है ना, जब जिहाद करते हैं तो चेहरे पर गर्द आलूद होता है, चेहरे पर मट्टी पड़ी, फरमाया इल्ला अम्मनहुल्लाहु दुखान नारी यौमल क़ियामा, फरमाया अल्लाह उस चेहरे को कल क़यामत के दिन आग के धुएं से महफूज रखेगा। कठिन मामला है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम हिम्मत करें, अपने अंदर जज्बा जिहाद को पैदा करें, ये वक्त हमारे लिए बाइस अजर और बरकत हो सकता है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन राजुलिन यगबर्रु क़दमाहु फी सबीलिल्लाहि, फरमाया अल्लाह के रस्ते में जिहाद करते हुए जिसके पाँव पे मट्टी पड़ी, उसके पाँव पे जो मट्टी पड़ी, जो गर्द आलूद हुआ है, फरमाया कि इल्ला अम्मनल्लाहु क़दमैहि अन्नारा यौमल क़ियामा, फरमाया अल्लाह उन कदमों को कभी भी क़यामत के दिन जहन्नुम की आग लगने नहीं देगा, उनको आग लगने नहीं देगा। कि कितना सुनहरी मौका है आलमी इस्लाम के लिए कि अगर हम फ़लस्तीन के चंद वो मुसलमान, वो छोटा सा ख़ित्ता, अगर उसकी मदद को पहुँचे तो ये इस खुशखबरी से और इस अजीम बिशारत से हम भी सरफराज हो सकते हैं। यारान मोहब्बत बरादरान इस्लाम, आज वक्त इस बात का है
کہ اللہ کریم نے جو جہاد کا حکم دیا تھا نا یار، اس میں بہتری ہی بہتری تھی۔ ہمیں چاہیے کہ آج اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں، اپنے حلقوں میں وہ جہاد کا جذبہ پھر سے ہم بلند کریں، جو جہاد کا جذبہ اصحاب رسول میں تھا۔ وہ دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا اعلان کیا کرتے، پھر صحابہ کا انداز دیکھو کیسا ہوا کرتا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان، حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں تب تک کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، جب تک میں حکم نہ دوں تب تک کوئی تیر نہیں چلائے گا، جب تک میں حکم نہ دوں فرمایا کوئی بھی صف سے باہر نہیں نکلے گا۔ اتنے میں مشرکین مکہ آگے بڑھے، انہوں نے سرکار کو للکارنا شروع کیا، تانے دینا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ جنگ کو شروع کیا؟ فرمایا قوموا الی الجنۃ ارضھا السماوات والارض، فرمایا صحابہ آؤ جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ حضرت عمیر حمام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ خوشی سے کہنے لگے اخا اخا، عربی زبان میں اخا اخا خوشی کے موقع پر کہتے ہیں، جیسے ہم خوش ہوتے تو کہتے ہیں نا واہ واہ، تو یہ عربی میں اخا اخا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے اخا اخا، واہ واہ یا رسول اللہ جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تجھے کس بات نے اخا اخا کہنے پہ مجبور کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے اس جنت میں میرا مکان بھی موجود ہے، مجھے یہ امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس جنت میں اللہ مجھے بھی شامل کرے گا۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا ہاں تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنتی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر بن حمام کے پاس نا ایک کھجوروں کا تھیلا تھا، آپ کھجور نکال کے کھانے لگے، جنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے کہا، آپ نے کہا ہوں عمیر تو یہ بات جانتا ہے اگر تو یہ تھیلا کھا کے جنگ میں شامل ہوگا تو جنگ اس وقت تک ختم ہو جائے گی، اور اگر جنگ ختم ہو گئی تو کھجورے کھاتا رہ گیا تو تجھے پتا ہے تیری عمر لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر تو یہ کھجورے کھانا چھوڑ دے تو جنگ میں شامل ہو جائے تو تجھے پتہ ہے زندگی چھوڑی ہو جائے گی، شہادت نصیب ہو جائے گی۔ تو اے عمیر پھر اس مقام پہ پہنچے، حضرت عمیر نے اپنا تھیلا سائیڈ پہ رکھا، آپ نے کہا مجھے لمبی زندگی نہیں چاہیے، مجھے تھوڑی زندگی اور شہادت کی موت چاہیے، شہادت کی موت۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ ماہ شوال المکرم کی آمد ہے، ماہ شوال کی 15 تاریخ کو غزوہ احد ہوا۔ اب غزوہ احد کے حالات بھی دیکھو یار کیسے تھے، بچوں کے اندر کتنا جذبہ جہاد تھا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں، 16 سال آپ کی عمر مبارک ہے، 16 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ ہمارے ہاں 16 سال کا بچہ جب کوئی الٹی سیدھی کام کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جناب چھاڑ دیو کوئی نہیں بچہ ہے، لیکن سوچو تو صحیح وہ 16 سال کا بچہ سعد بن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی، احد کا میدان سجنے جا رہا ہے، میرے محبوب نوجوانوں کی صفیں بنا رہے ہیں۔ حضرت عمیر کیا کرتے، کبھی ایک صحابی کے پیچھے جا کر چھپ جاتے، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھ لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص سائیڈ پہ لے کر گئے، کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو، کبھی ادھر چھپتے ہو، کبھی ادھر چھپتے ہو، کبھی ادھر چھپتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے دیکھ لیا تو مجھے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ بھی چھوٹا بھی جہاد پہ نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اے سعد بن ابی وقاص آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جا رہے ہیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ افسوس یہ کہ آج کا مسلمان اپنے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے اس لیے کہ بھائی وراثت میں اتنا مال میرا بنتا ہے، اتنا تیرا بنتا ہے۔ آج کے بھائی جھگڑا کر رہے ہیں پراپرٹی کے پیچھے، آج کے بھائی جھگڑا کر رہے ہیں پیسے کے پیچھے، لیکن وہ بھی تو دو بھائی تھے نا، وہ بھائی جھگڑا کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں نے شہید ہونے جانا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میں نے شہید ہونے جانا ہے، ایک کہتا تھا نہیں میں جہاد میں جاؤں گا، دوسرا کہتا تھا نہیں میں جہاد میں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا، سرکار نے بلا لیا، فرمایا کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور یہ کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں یہ 16 سال کا چھوٹا سا بچہ ابھی یہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اتنے میں حضرت عمیر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، سعد عمر میں مجھ سے بڑا ہے، عمر میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اس سے بھی زیادہ ہوں، طاقت میری اس سے بھی زیادہ ہے۔
کشتی مجھے سے اچھی آتی ہے۔ نبی پاک مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا چلو میرے سامنے دونوں لڑکے تو دکھاؤ، کون طاقتور ہے دیکھو تو صحیح۔ اب حضرت عمیر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب پکڑا نا تو کانوں میں کہنے لگے بھائی تمہارا نمبر تو لگ گیا ہے، تمہارا نمبر تو لگ گیا ہے، اگر آج زمین پہ آ جاؤ، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ تو میرا نمبر بھی لگ جائے گا، تمہیں تو جہاد میں جانے کا موقع مل گیا، مجھے بھی مل جائے گا۔ سرکار یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا بھائی زمین پہ آتا ہے، حضرت عمیر ان کے سینے پہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ لے میں کشتی میں زیادہ ماہر ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا سعد کو بھی قبول کر لیا، عمیر کو بھی قبول کر لیا ہے، دونوں کو قبول کر لیا۔ یہ جذبہ جہاد تھا یار صحابہ کے درمیان۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، نا حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی احد کے شہیدوں میں ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ انصار میں سب سے آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کا میدان، آپ معذور صحابی تھے، آپ کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی تھی، بیساکھی لے کر آپ چلتے تھے، 4 آپ کے بیٹے تھے۔ بدر کا میدان جب لگنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن جموح معذور ہے، بدر میں نہیں جا سکتے، واپس چلے گئے۔ احد کا میدان آیا، پھر انہوں نے اپنے بچوں سے ضد کی کہ میں نے جہاد میں جانا ہے، بچوں نے منع کیا، نہ مانے تو پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ بچے کہنے لگے حضور ابا جی بیمار ہیں، معذور ہیں، یہ چل پھر نہیں سکتے، بیساکھی لے کر تو چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تو معذور ہے، اللہ نے تیرے عذر کو قبول کیا ہے، تم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نہیں چاہتے جس بیساکھی کے ساتھ میں یہاں پہ چلتا ہوں اسی کے ساتھ چل کے جنت میں بھی چلا جاؤں؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ نبی پاک نے فرمایا میں کیوں نہیں چاہتا کہ میرا عمر جنت میں جائے۔ کہنے لگے حضور پھر مجھے بھی احد میں جانے کا موقع دیں۔ نبی پاک نے ان کا درد دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا عمر بھی ساتھ ہی جائے گا۔ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ المختصر کے غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جب شہادت غزوہ احد ختم ہو گیا، حضرت عمر بن جموح، ان کے ایک بیٹا اور ان کی بیوی کے ایک بھائی، یہ تینوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی نے ان تینوں کی لاشیں، ان کے مجسمے اونٹ پر رکھے اور واپسی کے لیے وہاں سے احد کے میدان سے نکلنے لگے۔ اونٹ جیسے ہی آگے جانے لگتا رک جاتا، بیٹھ جاتا، آگے ہی نہ چلتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ لگتا ہے اونٹ پہ وزن زیادہ پڑ گیا، لہٰذا ایسا کرو کوئی نہ جسم اوپر سے کوئی 1-2 اتار لو۔ تو اتارے گئے، پھر اونٹ کو جب لے جانے لگے، پھر اونٹ نے کیا کیا؟ بیٹھ گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا دیکھا، فرمایا لگتا ہے عمر بن جموح نے کوئی بات کی ہوگی۔ ان کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میں گھر واپس نہ ہوں، اللہ مجھے وہیں پہ شہادت کی موت نصیب فرما، وہیں پہ گھر واپس نہ ہوں۔ فرمایا کہ بس پھر بات یہ ہے کہ عمر نے کہا تھا گھر واپس نہ ہوں، اب یہ گھر واپس نہیں جائے گا، اس کو احد کے میدان میں دفن کیا جائے گا۔ احد کے میدان میں یہ غزوہ احد، یہ تھا ذوق شہادت، یہ تھا جذبہ جہاد۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بہانے لے کر بیٹھے ہیں جی ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ، ہم نہیں یہ کر سکتے وہاں پہ۔ غزوہ تبوک جب ہو رہا تھا نا، غزوہ تبوک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجیوں کے درمیان موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مدینے میں بیٹھے ہیں، اپنے بستر میں سو رہے ہیں، لیکن فرمایا صحابہ جو اجر تمہیں یہاں مل رہا ہے وہی اجر انہیں وہاں مل رہا ہے۔ بولو ذرا محبت سے، تمہیں جو میدان جہاد میں اجر مل رہا ہے وہی انہیں بستروں پہ مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم میدان میں آگے، گھر بار چھوڑ کر آگے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے اجر برابر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو میرے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی جہاد پہ جانا ہے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی،
ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو میں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ کوئی آیا تو وہ بوڑھا تھا، میں نے کہا بوڑھا جہاد میں نہیں جا سکتا، وہ جہاد میں اسلحے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن یہاں پہ جہاد ہو رہا ہے۔ ان کے دلوں میں خواہش تھی اللہ تو ہمیں اسلحہ دیتا تو ہم بھی جہاد میں جاتے، اللہ تو ہمیں سواری دیتا ہم بھی جہاد میں جاتے، اللہ تو ہمیں طاقت دیتا ہم بھی جہاد میں جاتے۔ فرمایا ان کے اس شوق کی وجہ سے اگرچہ وہ بستر پہ لیٹے ہیں، اللہ انہیں جہاد کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت ہم فلسطین نہیں جا سکتے، لیکن اپنے اندر جذبہ جہاد تو اجاگر کرو، اپنے اندر شوق جہاد تو اجاگر کرو۔ یعنی محبت برادران اسلام، اور اس موقع پر یہ بھی یاد رکھے جب لڑائی کا موقع ہوتا ہے نا تو دشمن اپنے نمبر پورے لے جاتا ہے، اس موقع پر یاد رکھے پوری ملت وحدت ہے۔ اس وقت ساری ملت، بہت سارے لوگ ان پڑھ ملا، ان پڑھ لوگ، کوئی فوجی اداروں پر، کوئی پاکستان کے اداروں پر بک بک کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ وحدت کا وقت ہے، ہم وحدت کے قائل ہیں۔ اور فلسطین کے معاملہ پر اللہ کے فضل سے اس امت میں ابھی بھی اتنا ایمان باقی ہے کہ فلسطین کے موقع پر یہ امت فرقہ فرقہ نہیں ہوئی، یہ پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تمام ادارے، تمام چیزیں یہ یاد رکھے فلسطین کے حق میں ہیں، لیکن بات یہ ہے فوج کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے جناب وہ جہاد نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے، میں کہتا ہوں یہ ایک مسجد کا نظام ہے۔ یہ حاجی طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور حاجی اشتیاق صاحب بیٹھے ہیں، یہ مسجد کی انتظامیہ سے پوچھو نا، یہ ایک مسجد چلانا کتنی مشکل کام ہے، اور پاکستان کا نظام چلانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ سمندروں پار بیٹھے کافروں کو نست و نبوس کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم نے سمجھا جناب اٹھو تو اتھے جا کے کر لو، نہیں، ہمیں یہ وقت ہے آپس میں متحد ہونے کا، یہ وقت ہے اپنے اداروں پہ یقین کرنے کا، اور اداروں پر بھی لازم ہے کہ پاکستان کی ملت کے جو خواہشیں ہیں، ہماری جو آرزویں ہیں، ان پر پورا وہ اتریں، اور اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہم پاک فوج پہ مکمل اعتبار اور یقین کرتے ہوئے یہ آج اس ممبر و محراب سے یہ اعلان کرتے ہیں پاک فوج وہ جہاد کے لیے نکلے، فلسطین کی مدد کرے۔ اگر انہیں کوئی بھی اگر جوانی طاقت چاہیے، نوجوان چاہیے، تو انشاءاللہ ممبر و محراب کے وارث انہیں نوجوان مہیا کریں گے۔ پاک فوج پہ ہمیں مکمل یقین اور اعتبار ہونے کی وجہ سے ہم یہ مکمل اعلان کرتے ہیں اگر پاک فوج کو اگر کوئی مالی قوت چاہیے، یہ پاکستانی قوم یہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر ہماری جانوں کے نذرانے چاہیے، ہم یہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر فلسطین کے حق میں کسی معاملے میں بھی قوم کی کوئی قربانی چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج آگے بڑھے، ہمیں یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، ہم متحد بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اداروں سے مل کر وہ وقت دور نہیں کہ فلسطین پہ اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، وہ وقت دور نہیں کہ اسرائیل نشت و نبوس ہوگا، وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آہو بقا اپنی مراد کو پہنچیں گے، وہ وقت دور نہیں کہ فلسطین میں پھر سے آزادی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ وقت ہے آپس میں متحد ہونے کا، اور یہ وقت ہے اپنی مال و جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اپنے فلسطینی جو ادارے کام کر رہے ہیں فلسطین کی معاونت کے لیے، ہمیں چاہیے کہ اپنی 2 ٹائم کی روٹی میں سے 1 وقت کا کھانا تو ضرور بھیجے، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا فلسطین اگر نہ جا سکو، اگر دیے کا تیل بھیج سکتے ہو تو یہ ضرور بھیج دینا، خود نہیں جا سکتے تو اتنا تو ضرور کر دینا۔ اگر جو تنظیمیں تحریکیں مسلمانوں کی کام کر رہی ہیں ان تک اپنی معاونت ضرور پہنچائیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم اس جنگ کے اندر مکمل طور پہ مجاہد بن سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔